الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين صدق الله مولانا العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قابل عزت و اکرام معزز مکرم محترم علماء کرام سادات عظام، اس بزم آل محمد میں تشریف فرما ہونے والے عظیم تر مہمانان گرامی، جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ اس نشست میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ خیر اور تذکرہ رحمت کیا جائے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنے کہے ہوئے عنوان کی طرف بڑھوں گا کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ برادران دین و ملت، کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہو یا پھر آپ سے قبل تمام حضرات انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ ہوں، یا پھر رسول پاک علیہ السلام کے اصحاب پاک کا ذکر ہو، یا پھر حضور رحمت عالم کی آل اطہار کا پیارا تذکرہ ہو، یا پھر قرآن حکیم ہو، یہ جتنے عنوان میں نے آپ کی خدمت میں بولے، کہا جاتا ہے کہ ان تمام عنوانات پر اگر خوب دل کھول کر سیر حاصل بحث پڑھنا چاہو تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب جامع الاسانید والمراسیل ام الکتب کی حیثیت رکھتی ہے۔ جامع الاسانید دور جدید میں فقہی طرز پر کنز الامال کے نام سے بھی بازار میں میسر ہے، جسے علامہ متقی ہندی نے تحریر فرمایا۔ صرف ترتیب آپ نے تبدیل فرمائی تو اب جملہ جامع الاسانید سے ہٹ کر کنز الامال پر آ گیا کہ کسی بھی چیز کی فضیلت پر احادیث اور کلام تلاش کرنا ہو
تو آپ علامہ متقی ہندی کی کنز الامال پڑھیے. تمام بعد میں آنے والے علماء انہی سے خوشہ چینی کرتے ہیں. یہ بول کہا جاتا رہا اور کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب میرے ذاتی مطالعے سے ایک کتاب گزری جسے فضائل خمسہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے. علامہ فیروز آبادی نے اسے تحریر کیا. تو میں بڑے علماء کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میرا ذاتی نقطہ نظر تھوڑا سا اس جملے سے ہٹا اور میں نے کہا کہ کنز الامال میں بہت کچھ ہے، لیکن فضائل خمسہ میں تو اور بھی بہت کچھ ہے. اس بندہ خدا نے حدیث شریف سے ہٹ کر قرآن حکیم کی مختلف آیات طیبات کی تفسیر میں علماء تفسیر نے جو کچھ لکھا اور جہاں جہاں تذکرہ کیا حضور کی آل کا، تو اس نے وہ کلام بھی منتخب کر کے تو اپنی کتاب کا جز بنا دیا. کہا جا سکتا ہے کہ فضائل خمسہ اس میں کنز الامال کے بھی سارے اجزاء ہیں، اور اس سے ہٹ کر اور بھی تاریخی حوالہ جات اور تفسیری حوالہ جات موجود ہیں. اور سلسلہ کچھ ایسا ہوا کہ کنز الامال بھی عربی زبان کی کتاب ہے اور فضائل خمسہ یہ بھی عربی زبان کی کتاب ہے. ایک تیسری کتاب میری نظر سے گزری جس کی ٹرانسلیشن اب باقاعدہ بازار میں آ چکی ہے، وہ کتاب الصواعق المحرقہ تھی، جسے نقل فرمایا حضرت علامہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. ابن حجر مکی کا انداز استدلال تھوڑی دیر کے بعد آپ ملاحظہ فرماؤ گے. یہ شخص بھی اکابر امت کی طرح اور اسلاف امت کی طرح رسول پاک علیہ السلام کے عشق میں گندہ ہوا ایک خمیر تھا، اور حضور کی آل اطہار، حضور کی اصحاب پاک کی محبت کا واقعی ایک عظیم الشان سربستہ راز تھا، جو اپنے دل سے وہ راز اگل اگل کر اس کے نو کے قلم سے سرک جاتا ہے. تو ایک کتاب عرض وجود میں آئی جس کا میں نے ابھی ابھی آپ کی خدمت میں نام لیا. یہ نام میں نے اس لیے لیا کہ آپ احباب کے لیے مبارکبادی ہے کہ جو تیسرے نمبر پر جس کتاب کا میں نے نام لیا، اور یہ عشق آل محمد کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہے، عربی زبان میں یہ لکھی گئی تھی اور آج اس کا اردو زبان میں ترجمہ موجود ہے. میں بطور زیارت کتاب آپ کے سامنے یہ دیتا ہوں. آپ کو جاننا چاہیے کہ آج کی میری گفتگو کا اکثر حصہ اسی کتاب سے منتخب کیا گیا ہے، خاص کر کے وہ ارباب جو ذوق علمی رکھتے ہیں اور جن کے خمیر میں پڑھنے اور لکھنے سے شغف اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، وہ اردو زبان میں اس سے بڑی کتاب اور اس سے مضبوط کتاب اردو زبان میں ٹرانسلیشن کے حوالے سے آپ آل محمد کے فضائل، ان کی شان و عظمت پر نہیں پاؤ گے. یہ کتاب خریدی بھی جا سکتی ہے اور پڑھی بھی جا سکتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج اپنا عنوان گفتگو ذرا معمول سے ہٹ کر کسی اور ڈگر پر چلاؤں. میں سارا دن آج یہی سوچتا رہا، لیکن جب اس کتاب کے کچھ حصے میں نے مطالعے سے گزارے تو میں نے کہا کہ اس سال تو میں اسی کتاب سے استفادہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر آئندہ سال ہوگا اللہ نے توفیق سلامت رکھے تو شاید میں الفاظ کا انداز بدل دوں اور حضور رحمت عالم کے خاندان پاک پر گفتگو کے حوالے سے اپنا انداز خطاب تھوڑا سا تبدیل کروں. لیکن اس سال کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں یہ اصل میں ابن حجر مکی نے بھی ان کو نقل نہیں فرمایا. ابن حجر مکی نے یہ کلام بذاتی طور پر یہ لیا ہے حضرت امام فخر الدین رازی سے رحمت اللہ تعالی علیہ. امام رازی کی شان یہ کوئی آج آپ کے لیے نیا نام نہیں ہے، عرصہ 10 سال سے آپ یہ عظیم الشان نام علم کی دنیا میں سنتے چلے آ رہے ہو. تو ابن حجر مکی نے باقاعدہ حوالہ پیش کیا امام رازی کا،
اور میں نے آپ کے سامنے آج کی اپنی ساری گفتگو کا مرجع اور کتاب آپ کے سامنے نام لے کر بیان کر دیا. تو آئیے ہم اکابر بزرگوں کی بیان کی ہوئی آراء، ان کی تحقیق کی روشنی میں آج تھوڑے سے عجب انداز میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے فضائل، ان کی عظمت اور ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی عالی مرتبی اور ان کے بلند رتبے کی طرف تھوڑا سا سفر طے کرنا چاہیں گے. امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لفظ بولا، اگر وہ خود زندہ ہوتے تو وہ وہی لفظ بولتے، لیکن میں نے ڈرتے ہوئے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا. اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے، میں کوئی راضی تھوڑا ہوں کہ میں اسی انداز میں وہ ساری کی ساری کہانی بتا سکوں. وہ تو راضی تھے، اگر ان پر اٹیک ہوتا، اگر ان پر سوال کیا جاتا تو وہ بھرپور جواب دیتے. امام راضی نے یہ لکھا، میں ان کا کلام لاؤں گا آپ کے سامنے. امام راضی نے کہا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کو اور حضور کی آل کو ان 5 باتوں میں برابر کر دیا اور ان 5 باتوں میں مساوی کر دیا. اب چونکہ میں ہوں ذرا چھوٹا آدمی، اب میں مساوی اگر کہوں، کوئی مجھ سے پوچھ لے تو کہیں مجھے جواب نہ بن پائے تو اچھا نہیں ہے. میں نے کلام صرف یوں کہہ دینا چاہا کہ 5 عنوان ایسے ہیں کہ جن میں یہ دیکھو اللہ رب العالمین نے جدھر مصطفیٰ جان رحمت کو کھڑا فرمایا ہے نا، تو ساتھ ہی ان 5 عنوانوں میں دھیان سے دیکھنا تو امام حسن بھی ادھر ہی کھڑے نظر آئیں گے، امام حسین بھی ادھر کھڑے نظر آئیں گے. میں لفظ مساوات ڈر کے مارے ذرا ہٹا دیتا ہوں. کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اطہر ہے، نبوت کی فلولوں سے بھری ہوئی، نبوت کے نور سے بھری ہوئی، نبوت کی حکمتوں آگاہیوں سے بھری ہوئی، اور یہ سارا فیض آخر ہے تو میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو میں نے یوں کہہ دیا کہ 5 عنوان ایسے ہیں. امام راضی کا دعویٰ 5 عنوان کا تھا، اور بعد میں جب مزید آگے پڑھتا چلا گیا تو ایسے لگا کہ امام راضی نے بطور مثال 5 عنوان قائم کیے ہیں، وگرنہ 5 نہیں بنتے ہیں، بنتے کچھ زیادہ ہیں. زیادہ عنوانات بنتے ہیں 5 سے کہ جن میں اللہ رب العالمین نے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر رحمت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے نا کہ یہ دیکھو میرے محبوب ایسے ہیں، تو وہیں آل محمد کا نقشہ جمیل بھی ساتھ پیش فرما دیا کہ جس شان و عظمت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں نظر آئیں گے، اسی شان کے پرتو میں اور اسی شان کے عکس جمیل میں مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کے چشمہائے چراغوں کو بھی تم دیکھ سکتے ہو. پہلے ہم 5 مقام وہ دیکھیں گے جن کو حضرت امام راضی نے نقل فرمایا، اور اس کے بعد وقت کی اجازت سے تھوڑا سا کچھ اور بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے پہلا مقام، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام نازل کرنا ہے، سلام کا اترنا ہے، بھائی یہ میں کس سلام کی بات کرتا ہوں؟ میں آیت پڑھتا ہوں تاکہ ذہن ذرا عنوان کے لیے تیار ہو جائے. ارشاد گرامی ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رسول اللہ کی ذات اطہر پر سلامتیوں کا جو نزول ہے، یہ عنوان ہے قرآن کا بھی، اور یہ عنوان ہے حدیث رسالت مآب کا بھی. درود و سلام کا بیان قرآن میں بھی ہے، اور درود و سلام کا بیان حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب امام راضی کا انداز استدلال ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. قرآن نے صرف اتنا کہا، اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی اور آپ نے سن لی، اس آیت میں قرآن حکیم نے صرف یہ عنوان قائم کیا کہ اے ایمان والو تم سب پتہ کیا کرو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. اچھا جی، سلام بھیجنے کے لیے جس ذات والا کا انتخاب
ہوا وہ رسول اللہ کی ذات والا ہے، درود بھیجنے کے لیے جس ذات کرم کا انتخاب ہوا وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات اطہر ہے۔ تو امام رازی نے یہاں سے بات کو اٹھان دی اور اٹھان دے کر کہا کہ نہ سمجھنا کہ سلام صرف رسول اللہ کی ذات پر ہی اللہ نے بھیجنے کا حکم ارشاد کیا ہے، ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں رب کائنات نے خود صرف رسول اللہ کی ذات پر نہیں بلکہ آل محمد پر بھی سلام پیش فرمایا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہو جائے الیاسین پر، الیاسین پر سلام ہو جائے۔ اب چونکہ صرف یہ آیت میری گفتگو کا عنوان نہیں، وگرنہ اس لفظ الیاسین پر ائمہ تفسیر نے بطہرا کلام کیا اور بہت کھل کر بتایا کہ یہ الیاسین کون لوگ ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے علامہ واحدی کے حوالے سے میں بول نقل کروں گا حضرت ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں یہ جو الیاسین ہیں جن پر اللہ کا سلام نازل ہوتا ہے، یہ جانتے ہو تم کہ یہ الیاسین کون ہے؟ شاگرد نے کہا استاد گرامی آپ بتائیں گے تو ہم جانیں گے یہ الیاسین کون ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ الیاسین ہم آل محمد کے لوگ ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاظ کو سمیٹوں تو میں یوں کہوں گا، پہلا عنوان یہ دیکھو، جو رب کریم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اطہر پر سلامتیوں کا تحفہ نازل فرماتا ہے وہی اللہ ہے۔ اس نے اپنے محبوب کی پاک آل کو بھی آستانہ محمد پر کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا کہ جو سلام اللہ کا ادھر نازل ہوتا ہے وہی سلام اللہ کا تم پر بھی نازل کیا جا رہا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اب اس کے بعد میرے پاس امام رازی کا مزید کلام نہیں ہے اور نہ ہی ابن حجر کا اس عنوان پر مزید کلام موجود ہے، لیکن میں اہل علم کی آگاہی کے لیے اور ان کے علم میں تھوڑی سی ہلچل مچانے کے لیے کہہ دوں گا کہ الیاسین کا ایک ہی معنی نقل نہیں کیا گیا، یہ تو علامہ واحدی نے یہ معنی نقل کیا، یا پھر علامہ واحدی کی تقلید میں حضرت امام رازی نے یہ معنی نقل کیا۔ الیاسین سے مراد حضرت الیاس علیہ السلام کی ذات اطہر بھی مراد لی گئی ہے۔ اب اگر کہہ دیا جائے کہ جی یہاں تو بالیقین تو حضور کی آل مراد نہیں ہے نا، یہ تو الیاس علیہ السلام کی ذات بھی یہاں مراد لی گئی ہے، میں یہ اہل علم کی نظر یہ بات کرنا چاہوں گا، تو پھر جواب میں مجھ سے سن لیجئے کہ کیا سلام صرف حضور کی ذات اطہر پر ہے یا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی آل اطہار پر بھی ہے؟ میں رسول اللہ کا وہ جملہ پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تصلوا علی صلاۃ البطیرا، اے لوگوں مجھ پر درود یہ ادھورا نہ پڑا کرو، جو کٹا کٹا درود ہے یہ مجھ پر نہ پڑا کرو۔ میرے حضور صحابہ نے پوچھا میرے حضور صلاۃ البطیرا، یہ صلاۃ بطیرا کیا ہوتا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ان تصلوا علی وان تترکوا آلی، کہ تم مجھ پر تو درود و سلام پڑھ دو لیکن میری آل کو درمیان سے نکال دو، تو جان جاؤ یہ درود و سلام پورا نہیں ہے، یہ ادھورا ہے۔ تو میں کہوں گا اللہ رب العالمین نے درود و سلام کا تحفہ تھما دیا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں، اور رسول پاک علیہ السلام نے کرم کی چادر پھیلائی نا اور کہا کہ صرف میں ہی نہیں، میرا حسن بھی ساتھ ہے، میرے حسین بھی ساتھ ہے، میری فاطمہ بھی ساتھ ہے، میرا علی بھی ساتھ ہے، یہ میرے اہل بیت کرام ساتھ ہیں، اور یہ میرے کنبے والوں کو درمیان سے نکال نہ دینا۔ تو میں جواباً کہوں گا کہ سلام کا تحفہ ادھر سے چلا تو مصطفیٰ جان رحمت کے آغوش کرم میں آیا، اور حضور نے اس آغوش کو ذرا وسیع کر دیا، تو وسیع کر کے اپنی آل اور اپنے کنبے والوں کے پاکیزہ افراد کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ پہلا مقام ہے جس کی طرف حضرت امام فخر الدین رازی نے تفصیل کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے، اور دوسرا مقام میں کہوں گا بڑا آسان ہے۔ اس سے قبل اب جبکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آپ مختلف علماء کی مجالس میں سماعت کے لیے تشریف بھی لے کر جا رہے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، البتہ میں ایک اشارہ اس کے ساتھ جوڑ دینا چاہوں گا۔ ہاں جی، وہ دوسرا مقام آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر یہ درود کا ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ جو درود ہے یہ اللہ کے حکم سے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں یہ کیسے اللہ کے حکم سے،
جب یہ نازل ہوا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا میرے آقا ہم نے پڑھ لیا جان لیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں، آپ ہوا میں ارشاد فرمائیں کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ اس موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے بحکم خدا صحابہ کو یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ تم پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد، یہ صلی علی محمد یہاں تک عنوان بنتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فوراً بعد کہا وعلی آل محمد۔ تو یہ صلاۃ میں بھی نماز کے اندر جو مقام صلاۃ ہے اس میں بھی رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اہل بیت پاک کو اکٹھا فرما دیا۔ یہ دوسرا عنوان ہے جس کا اشارہ حضرت امام فخر الدین رازی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور تیسرا انداز استدلال یقیناً یہ امام فخر الدین رازی کی انفرادیت ہے، اور یہ آپ ہی کا انداز استدلال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ جو معروف آیت پڑھتے ہو تم قرآن حکیم میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا ترجمہ بھی اب مجھے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اتنا سن کر آپ احباب یاد کر چکے ہو کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ حضور کی آل کو پاک کر دے، طہارت کی سنت انہیں عطا فرما دے، یطہرکم تطہیرا بہت زیادہ صاف ستھرا انہیں فرما دے۔ آج میرا دھیان وہ 9 سال پرانی ایک کتاب کی طرف جو میں نے 9 سال پہلے اپنی پہلی کلاس کو پڑھائی تھی، تو دھیان اس کی طرف لپک گیا۔ میں پھر ساتھ لایا کہ رسول اللہ کی آل کو اللہ نے کتنا پاک کیا، کتنا ستھرا کیا، کتنا طاہر کیا، کتنا مزکا کیا، کتنا مجلا کیا، کتنا اجلا انہیں بنا دیا، کتنا نور پرور ان کی ذاتوں کو اللہ نے بنا دیا۔ تو میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ یہ فارسی کی کتاب ہے اور اس کے میں 2 سطریں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بندہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، رسول اللہ کی آل کا بندہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ میرے پاس 2 کلام ہیں، ایک کلام کے مطابق جو میں نے اپنے استاد گرامی سے پڑھا حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے فرمایا کہ بندہ امام زین العابدین تھے، اور جو کتاب اس کتاب میں کلام ہے میرے پاس، اس کتاب کے مصنف نے کہا کہ وہ بندہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کلام کیا ہے؟ کلام کے الفاظ یہ ہیں عبد القادر گیلانی را دیدند رحمت اللہ علیہ در حرم کعبہ رو بر حصاها نهاد بودا و میگفت ای خداوند بخشا و اگر مستوجب و عقوبتا مرا روز قیامت نابینا بر انگیز در رو نیکان شرمسار نباشم۔ یہ یا امام زین العابدین کا کلام، تاریخ میں اختلاف ہو جاتا ہے نام میں، اور یا پھر یہ کلام ہے، یہ جملہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تصویر پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا رخسار کعبۃ اللہ کے حرم میں دروازے پر رکھا ہوا ہے اور عجز کی انتہا ہے اور ملتزم پر چمٹے ہوئے ہیں اور اپنے دل کی آواز اپنے رب کی طرف لگا رہے ہیں، اور یہ جملہ بطور عجز و نیاز کے، بطور درد کے، بطور دعا کے کہتے ہیں اے اللہ اگر عبد القادر کا حساب تو نے لینا ہی ہوا نا، اور پھر دوسری روایت کے مطابق اگر زین العابدین کا حساب اے میرے اللہ تو نے لینا ہی ہوا بروز قیامت، تو مہربانی کرنا مجھے پھر نابینا کر دینا تاکہ میں کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، میں شرمسار نہ ہو جاؤں، مجھے نابینا کر کے اٹھا لینا۔ یہ دیکھو تقوی جدھر ناس کرتا ہے، طہارت جدھر ناس کرتی ہے، اور پارسائی جدھر ناس کرتی ہے، اور زمانے کے متقی انسان جن کی چوکھٹ پر جھک کر کے سلامیاں پیش کرتے ہیں اور جن کی ذات اطہار کو، ذوات اطہار کو زمانے کے پاکیزہ انسان سلام عقیدت پیش کریں، وہ اپنے اللہ کے حضور آ جائیں تو نہ ہونے کے باوجود انہیں اپنے گناہوں کی وہ شرمساری اندر سے بے قرار کرتی ہے اور کہتی ہے میرے اللہ کرم کرنا نا، تو نے کہا تھا نا آل محمد صاف ہیں، ستھرے ہیں، طاہر ہیں، منزہ ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی حساب تو نے لینا ہی ہوا تو کرم کر دینا، مجھے نابینا کر دینا تاکہ میں کسی کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر شرمندہ تو نہ ہو جاؤں نا۔ یا ان پاکیزہ ہستیوں کا حال اور اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو میں نے کہا کہ رب کائنات نے کہا ہم نے ستھرا کر دیا، ہم نے صاف کر دیا، ہم نے طاہر کر دیا۔ یہ تو بعد میں آنے والوں کی زندگی کی نورانی کہانی ہے، یہ تو زین العابدین کی یا پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی ہے۔ میں ان کے جد امجد امام حسین کی بات کیوں نہ کر دوں، ان کے
جد امجد امام حسن کی بات کیوں نہ کر دوں، ان کی طہارت کا عالم. اب میں قرآن سے بڑھ کر کوئی عبارت میرے پاس نہیں ہے جو ان کی تقدس معابی کا حوالہ قائم کر دے، جو ان کے تزکیہ نفس کا حوالہ قائم کر دے. بس رک کر کے زبان کو روکنا ہے، رک کر کے ذہن کو روکنا ہے، رک کر کے اپنی سوچوں کو آوارہ ہونے سے، میاں بھٹکنے سے بچانا ہے، اور اپنی تحقیقوں کو اپنے ہی پاس سنبھال کر رکھنا. کبھی بھی کوئی اس انداز کی انگلی امام حسین کی طرف نہ اٹھا دینا، اور سوچ کا کوئی دھارا ان کی طرف لپکا نہ دینا. جیسے کہ وہ ٹولہ کہتا ہے جن کے دل میں یزید کی محبت بھر گئی، اور جو کل کی طرح آج بھی حمایت کرتے ہیں یزید کی، ان کی طرح تمہاری زبانیں وہ زہر نہ اگلیں کہ حق پر تو یزید ہی تھا نا جی. یہ امام علی پاک تو یہ حکومت کے لالچ میں ان کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، جن کے دلوں کو اللہ نے صاف کر دیا، جن کے بچپن کی کہانی یہ ہے کہ صبح اگر عید ہو، جن کے بچپن کی کہانی یہ ہے کہ صبح اگر عید ہو اور بابا علی ابھی تک کپڑے نہ لا چکے ہو تو آپ اپنی اماں سے کہیں اماں صبح عید ہے تو ہم کیا پہنیں گے، کپڑے ہمارے کدھر ہیں؟ تو خاتون جنت ان کو وعدہ دے دیں کہ غم نہ کرو، ہمارا ایک درزی ہے وہ سی دے گا، کپڑے آ جائیں گے، صبح تم نئے ہی کپڑے پہنو گے، اور تہجد کا وقت ہو جائے تو آسمان سے جبریل امین جنت سے لباس لے کر آ جائے اور جنت کے کپڑے لے کر آ جائے، اور دروازہ کھٹا کر کہے آل محمد کا درزی ہے اور یہ اپنے کپڑے وصول کر لیجئے. میاں جن کے لیے جنت سے لباس بچپن میں آ رہے ہیں، یہ یزید کا تخت کیا حیثیت رکھتا تھا، اور یہ دنیا کے تاج و تخت اور یہ نگینے ان کے سامنے کیا قدر رکھتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے تو کہا کہ اہل سنت ہو، ہاں جی بس میں نے اتنا کہا کہ اہل سنت ہو، اہل سنت بن کر رہنا، اہل سنت ہو، اہل سنت بن کر رہنا. یہ اس دور میں بڑا کامیاب نام ہے اہل سنت والجماعت، بڑی کامیاب تحریک ہے، بڑی کامیاب جماعت ہے، بڑا کامیاب نظریہ ہے، بڑا کامیاب عقیدہ ہے، بڑی لمبی عمر ہے اس جماعت کے نظریے اور عقیدے کی. یہ عمر صرف رسول پاک علیہ السلام کی ذات کی حد تک جا کر ختم نہیں ہو جاتی ہے. رسول اللہ کے پاس یہ جو اترا تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو پھر جانا چاہیے کہ یہ عقیدہ یہ الہامی عقیدہ ہے اور یہ وحی والا عقیدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی نازل کر دیا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے سنت مطہرہ کے اندر اسے پیوست فرما دیا. اچھا یہ تو بات تھی یک جہتی. ہاں جی اللہ نے طہارت کی بات کی حضور کی آل کے لیے، تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہی مرتبہ، یہی مقام، یعنی یہی عنوان، میں عنوان کہتا ہوں، یہی عنوان اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک کے لیے بھی تو قائم فرمایا ہے. اب میں نہیں جانتا تھا، یہ تو رازی نے بتایا. اللہ اس کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. آپ نے کہا کہ یہ جو 16ویں سپارے میں سورت شروع ہو رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ جو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ تو عنوان الگ ہے، لیکن آپ نے کہا پتہ یہ طٰہٰ کیا ہے، یہ طٰہٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے وہ جو یاسین نہیں تھی، وہ جو یاسین تھی، یاسین کا معنی کیا لکھا ائمہ تعویل نے؟ میں نے جملہ بول دیا میاں، جو ائمہ تفسیر تعویل کے قائل ہیں، ائمہ تعویل نے کیا کہہ دیا؟ یاسین کا معنی یہ ہے کہ یا سید، یا سید اے بادشاہ. اچھا جی تو آپ نے کہا طٰہٰ کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہولے ہولے اپنے محبوب سے کہتا ہے یا طاہر یا طاہر یا طاہر طٰہٰ، یہ طاہر ہونے کی طرف اشارہ کیا. تو یہ دیکھو اللہ رب العالمین نے عنوان قائم کیا اپنے محبوب کے لیے طاہر ہونے کا اور طہارت کا، مزکا اور مجلہ ہونے کا. اللہ نے اسی عنوان کی لڑی میں پرو کے رکھ دیا آل محمد کو بھی، اور کہا کہ جو اللہ محمد کو طاہر بنا رہا ہے وہی رب چاہتا ہے کہ محمد کے کنبے بالو تمہیں بھی اللہ طہارت کی سند عطا فرما دے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. لگتا ہے یہ طریقہ بڑے قدیم زمانوں سے ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ترقی، یعنی پہلے کم درجے والی بات کہنا، پھر اس سے مضبوط استدلال انداز پیش کرنا، پھر اس سے مضبوط انداز استدلال اختیار کرنا. یہ بڑے قدیم زمانوں سے نظام چلا آ رہا ہے. ابھی تک آپ نے سنا کہ سلام نازل ہوا رسول اللہ پر، سلام نازل ہوا حضور کی آل پر. اچھا پھر آپ نے سنا کہ صلاۃ میں اللہم صلی علی محمد، صلاۃ میں یہ تحفہ دیا گیا حضور رحمت عالم کو بھی
اور یہ تحفہ دیا گیا حضور رحمت عالم کی آل کو بھی. اچھا پھر تیسرے مقام پر آپ نے سنا کہ مقام طہارت میں بھی رب کائنات نے دونوں کو اکٹھا فرما دیا. اچھا پھر چوتھا میں وہ حدیث آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جب امام حسن نے بچپن میں وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال کر چبائی تھی تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے وہ کھجور نکالی اور پھر ذرا انگلی کو مزید گلے کی طرح داخل کیا تو حضرت امام حسن نے یہ کیفیت سی بنائی بھائی جو مٹھاس تھوڑی سی اندر گئی ہے وہ بھی باہر نکل آئے. تو وہ چوتھا مقام تھا. امام راضی نے کہا وہ چوتھا مقام تھا. حدیث چونکہ پہلے میں کئی بار بتا چکا ہوں, اشاروں میں نے کام لے لیا. تو چوتھا مقام وہ تھا کہ رب کائنات نے صدقہ کھانا یہ حضور رحمت عالم کی ذات پر بھی حرام کیا اور حضور کی آل پر بھی حرام کیا. آج بھی سادات کرام کو صدقہ نہیں دیا جاتا ہے, وہ لیتے بھی نہیں ہے, انہیں دیا بھی نہیں جاتا. بدر الدین عینی نے وجہ بیان کی ہے کہ یہ زکات ہوا یا صدقہ ہوا یہ لوگوں کی دولت کا میل ہوتا ہے اور لوگوں کی دولت کا گند ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ میل اور گند اور صدقہ اور زکات رسول اللہ کو بھی منع فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں لینا, اور آپ اللہ رب العالمین نے حضور کی آل کو بھی منع فرما دیا کہ آپ نے بھی یہ استعمال نہیں کرنا. اچھا پانچواں مقام جس پر امام راضی نے پوری آیت پیش فرمائی, پانچواں مقام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا دونوں میں کوئی طرز کلام ایک جیسا ہے, میں دونوں آیتیں پڑھ چکا. اچھا دونوں کو سامنے کیجئے. وہ رسول اللہ کی تابعداری کی بات تھی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان سے کہیے قل, یہ قل سے کلام کا شروع ہونا. اچھا ادھر یہ دوسری آیت دیکھیے حضور کی آل کی شان والی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان سے کہیے کہ وہ جو آپ کی آل ہے نا اس کی محبت کا سوال ہے بس. یعنی اللہ رب العالمین اس کی محبت کا سوال کروا رہا ہے. یعنی محبت عنوان قائم ہوا محبت. اللہ رب العالمین نے جہاں رسول پاک علیہ السلام کی محبت کی طرف لوگوں کو لپکایا, جاؤ ادھر محبت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اگر امن ایمان عافیت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت, تابعداری. امام راضی نے کہا محبت اللہ کی. اس آیت میں رسول اللہ کی محبت کی طرف اشارہ کیا گیا اور حضور نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری سنت کو لے. میری سنت کا لینا یہ میرے ساتھ محبت ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ادھر اللہ رب العالمین نے حضور کی آل کی محبت کی بات فرمائی کہ اگر محبوب ان سے کہیے نا کہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا, تم سے سوال نہیں کرتا, اگر میرا سوال ہے تو بس یہی ہے کہ میری آل سے, میرے حسن سے, میرے حسین سے, میرے خاندان والوں سے پیار کرنا اور ان سے محبت کرنا. یہ پانچویں آیت پیش فرمائی اور پانچواں مقام اور عنوان حضرت امام فخر الدین رازی نے سامنے رکھا. اور اب میں جس پر میں بھی بڑا خوش ہوں اور وہ بنتا چھٹا مقام ہے اور وہ اسے سب سے آخر میں نے لپیٹ کر رکھا ہوا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اچھا اس مقام پر ابن حجر کا انداز استدلال کسی اور طرف گیا, میں وہ آپ کو بتاؤں گا. اور اس چھٹے مقام پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ پہلے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یوں ہونا چاہیے, لیکن پھر جب میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تو میں نے کہا کہ میرے بزرگ مجھ سے بہت زیادہ سیانے تھے, وہ مجھ سے بہت زیادہ لائق تھے. جو خیال آج تجھے آ رہا ہے اس خیال یہ تو کئی زمانے پہلے اللہ رب العالمین ان چوٹی کے علماء کو عطا فرما چکا اور یہ تحقیق انہیں ارشاد فرما چکا. غضب کا مقام نقل فرما دیا. آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا, میں آیت پڑھوں گا تو آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا. آپ کہو گے یہ تو رسول اللہ کی بات ہے, آپ کی توجہ نہیں جائے گی کہ اس میں کیا حضور کی آل کا عنوان بھی قائم کیا جا چکا ہے. آپ کا دھیان, آپ کی توجہ نہیں جائے گی. اچھا جی میری مراد کون سی آیت ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ آیت ابن حجر مکی نے کوٹ کر دی. آپ نے یہ ترجمہ آپ کو آتا ہے, میں بول دیتا ہوں. رب کائنات نے کہا محبوب پاک جب تک آپ ان میں ہو نا تو ہم ان کو عذاب تو نہیں دیں گے. آپ کا ہونا ان کے لیے امن ہے, آپ کا ان میں ہونا یہ ان کے لیے امان ہے, یہ ان میں امن ان کے لیے امن ہے. اچھا یہ آیت تو آپ پہلے جانتے ہو. ابن حجر مکی نے جو کہا
میں پہلے وہ آپ کے سامنے لے آؤں رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے کہا کہ اگر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اس آیت میں آیا کہ لوگوں کے لیے امن اور امان ہے, جب تک حضور ہیں لوگ امانت میں ہیں, امن میں ہیں, اور ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. اگر بات یہی ہے کہ رسول اللہ کی ذات امن کا پیغام, تو آپ کہتے ہیں کہ میں آؤ ایک حدیث بتاؤں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری آل ہے یہ بھی زمین والوں کے لیے امن اور امان ہے, ستارے آسمان والوں کے لیے امن اور امان ہے, اور میری آل زمین والوں کے لیے امن اور امان ہے. جب تک ستارے آسمان پر ہیں, آسمان پر یہ زلزلے بپا نہیں ہوں گے اور ہلچل مچ کر یہ پھٹ جائے, اذا السماء انشقت, اور یہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے. جب تک ستارے ہیں تب تک نہیں ہوگا. قیامت کی نشانیاں پڑھنے والوں یہی ہے کہ پہلے ستارے جھڑیں گے, ستارے جھڑ جائیں گے, پھر آسمان پھٹنا شروع ہو جائیں گے. تو جب تک آسمان پر ستارے ہیں تو یہ آسمان نہیں پھٹیں گے, یہ امن ہے آسمان والوں کے لیے. ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ جب تک خون محمد اس زمین میں ہے نا تب تک اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا, اور تب تک اللہ کی طرف سے امان ہے زمین والوں کو. لیکن انداز مضبوط ہے, اس سے اگلی بات اس سے زیادہ مضبوط ہے. بس وہی میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. ویسے آج میرے پاس آدھا حصہ اور بھی تھا, وہ شاید میں اس نشست میں آپ کی خدمت میں عرض نہ کر سکوں. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ جھنڈا میں بھی اہل بیت کرام کی شان و عظمت پر پروگرام ہے, تو میں وہاں وہ حصہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پرسوں ہم دو ساتھی کسی پروگرام سے واپس آ رہے تھے, تو میرے ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ ہاں جی اب ایسا ہونا چاہیے کہ حضور کی شان بھی بیان کرو, ان کا پیغام بھی بیان کرو. اچھا جی, حضور کی آل کی شان بھی بیان کرو, ان کا پیغام بھی بیان کرو. میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو میرے پاس ایک طویل خطبہ ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ تفصیلی خطبہ یقیناً ایک عظیم الشان دعوت ہے. اس میں میں عنوان بتا دیتا ہوں لب لباب, اس خطبے کا لب لباب میں بتا دیتا ہوں. عنوان ہے کیا, وہ آپ نے کسی سے پوچھا تو کون ہے, آپ نے کسی سے پوچھا تو کون ہے, کہا جی امیر المؤمنین ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ نے کہا اچھا میرا چاہنے والا وہ ایسا تو نہیں ہوتا. پھر آگے آپ نے بتایا کہ میرا چاہنے والا ہوتا کیسا. یہ میرا خیال ہے کہ زبردست عنوان ہے, اسے سیکھنا چاہیے, اسے سننا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز یہ عنوان تو چونکہ وہ تفصیلی ہے, 2-2.5 صفحات پر مشتمل ہے, وہ میں جھنڈے کی نشست میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن یہاں آپ سن جائیے وہ جو کیا بات ہے, وہ جو میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, جس پر واقعی علم والوں کا مچلنے کو دل چاہتا ہے. وہ ہے کیا یار. رب کائنات نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب جب تک آپ ان میں ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. ایک حدیث کا نیا مضمون بھی میرے سامنے کھل گیا اسی آیت پر آج پڑھتے پڑھتے وہ عنوان میرے سامنے کھل گیا, اور میں وہ دونوں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. ابن حجر نے کہا کہ تم نے کیا سمجھا کہ رسول پاک علیہ السلام پردے میں چلے گئے. یہ پردے میں چلے گئے ہم اہل سنت کہتے ہیں. وہ دنیا والوں سے اوجل ہو گئے, اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. یہ ہم اہل سنت یہ الفاظ انتخاب کرتے ہیں ان الفاظ کا. رسول پاک علیہ السلام پردے میں چلے گئے, موت کے پردے میں. تو کیا تم نے سمجھا کہ رسول پاک چلے گئے اب نہ رہے تم میں بڑا ہولے کر کے بول رہا ہوں, دل کو ایک دم سے ٹھنڈک پڑ جائے گی جب میں جملہ ختم کر پاؤں گا. تو کیا تم نے سمجھا کہ حضور رحمت عالم پردے میں چلے گئے تو کیا رسول اللہ نہ رہے تم میں, کیا تم نے یہ سمجھا. فرمایا کہ اگر تم نے یہ سمجھا تو بڑا غلط سمجھا, اگر تم نے یہ سمجھا تو بڑا غلط سمجھا کہ رسول اللہ چلے گئے تو بس چلے گئے اب ہم میں نہیں ہیں. ابن حجر نے کہا اگر واقعی بات ایسی تھی کہ رسول اللہ چلے گئے تو بس چلے گئے اب نہ رہے, تو پھر تو عذاب آ جانا چاہیے تھا, پھر تو عذاب آ جانا چاہیے تھا نا. عذاب کا نہ آنا وجہ رسول اللہ کا ہونا تھا. اچھا یہ رسول اللہ کا ہونا یہ کیا چیز ہے. بھی آقا حضور کی نظر مبارک یہ دنیا میں, حضور کا جسم مبارک دنیا میں, حضور کے بازو مبارک دنیا میں, حضور کا قلب اطہر دنیا میں, جیسے صحابہ حضور کا وجود اطہر دیکھا کرتے تھے یہ دنیا میں, یعنی اپنے تمام اعضاء سمیت رسول پاک علیہ السلام کا وجود اطہر دنیا میں ہونا. یہ بظاہر تو یہی معنی سمجھ آتا ہے جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دل کرتا ہے کہ میں کہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم نے یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ پردے میں چلے گئے، اپنا دل خاتون جنت کی صورت میں تمہیں عطا فرما گئے ہیں، خاتون جنت نے اپنا دل حسن و حسین کی صورت میں تمہیں دے دیا، ان کی نسل چلی، ان کا کنبہ چلا، ان کا قبیلہ چلا، آج جہاں جہاں تمہیں سید نظر آتے ہیں، جہاں جہاں تم آل محمد کو دیکھ رہے ہو، تمہیں جان جانا چاہیے تم رسول اللہ کے دل کا مشاہدہ کر رہے ہو، تم رسول اللہ کے قلب ناز کی زیارت کر رہے ہو۔ میں کہوں گا سلام ہو جائے ان کی ذات پر، رحمتوں کا نزول ہو جائے ابن حجر مکی تیرے کلام پر، اللہ تیری قبر ٹھنڈی بھی کرے منور بھی کرے، اپنے رحمتوں سے بھر بھی دے۔ تو نے کیا کہہ دیا کہ آج تک ہم میں سے کوئی بوڑھا ہو گیا؟ یقیناً یہ انداز استدلال ہم سمجھ نہ پائے تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں کسی نہ کسی رنگ میں تو ہے نا، کسی نہ کسی انداز میں تو ہے نا، اپنا جسم پاک پردے میں ڈال دیا، لیکن اپنا قلب ناز تو آج بھی اس کی روشنیاں تمہیں سعادت کی صورت میں نظر آ رہی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اچھا میں نے کہا وہ حدیث کھل گئی، وہ حدیث مجھ پر کھل گئی جس پر علماء نے بے شمار بحثیں کی، ملا علی قاری نے بھی حد کر دی۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھو گے حضور کی آل کا کلام مشکات المصابیح میں دورہ حدیث پڑھتے ہوئے پیارے بچوں، تو آپ حضرت ملا علی قاری نے جو کچھ لکھا، بدر الدین عینی نے جو کچھ لکھا وہ کمال ہے، لیکن آج ابن حجر کو واقعی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو ان پر، پھر دعا دینے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے کہا اس لیے تو ہولے سے سنیے گا کلام تاکہ دل میں اتر جائے۔ رسول اللہ پردے میں جانے کے باوجود تشریف فرما ہے اپنی شانوں کے ساتھ، بعض رنگوں کے ساتھ، بعض جلووں کے ساتھ، بعض کمالات کے ساتھ، میری مراد سعادات اور آل کا کنبہ۔ اچھا جی وہ حدیث شریف حضور نے فرمایا تھا نا کہ الحسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا من الحسن، العلی منی وانا من العلی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی یہ مجھ سے ہیں، پیدا ہوئے، یہ مجھ سے پیدا ہوئے اور میں ان سے ہوں، جو آج مانا میرے پاس تازہ ہے، میں ان سے ہوں۔ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور آج بھی علماء ہی کا لکھا میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، میں ان سے ہوں، یعنی جیسے میرے ہونے پر اے لوگو تم امان میں تھے نا، تو میرے بعد کوئی اور بھی ہے، ہوں گے وہ، لیکن ان میں ہوں گا، ہوں گے وہ، وانا منہم، ہوں گے وہ۔ علماء کو میرا خیال ہے کہ مزہ آ گیا، یہ کیا بات کر دی ابن حجر نے، وہ ہوں گے وہ، لیکن ان میں ہوں گا، وہ آج مجھ سے ہیں تو کل پھر میں ان سے، یعنی وہ کمال جو اللہ نے مجھے دیا ان سے ٹپکے گا، ان کے وجود سے وہ نور ٹپکے گا، ان کے وجود سے وہ شہد رسے گا کہ زمانے والے اپنے امن اور جھولیاں لائیں گے اور اپنے امن اور اپنے عافیت کے سامان ان سے لے کر جائیں گے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ محبوب جب تک آپ ان میں ہیں تو ان میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث جو میں نے بعد میں کہی اور جو میں نے آیت کہی تو پھر یہ سارا کچھ ملا لیجئے، یہی بات تو ہے، جب تک حضور کا خون ہم میں سلامتیاں بانٹ رہا ہے، اللہ کا امن بھی تو ہے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی کیفیت بتاتا ہوں، حضور کے سارے خاندان کے سارے چشم و چراغی میاں نسبت میں تو بڑے پاکیزہ ہیں۔ وہ ایک بار کسی صاحب نے مجھ سے سوال کر دیا، عجیب سوال تھا، ایک بار تو میں بھی پریشان ہو گیا میں جواب کیا دوں۔ اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی سید گناہ کرے، کوئی سید اگر برا کام کرے، بدکاری کر دے، شراب پی لے، تو آپ ہمیں سکھاتے ہو کہ ان کا ادب و احترام کرنا ہے، تو کیا پھر بھی ادب و احترام؟ یقین جانے مجھے جواب بھی نہ آیا۔ اس موقع پر ایک دم سے میں حیران ہو گیا، بھائی اس کے گناہ کو دیکھیں یا اس کے سید ہونے کو دیکھیں، پریشان ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے اچانک خیال دل میں آ گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اگر ماں بھی بری ہو جائے جنت تو پھر بھی ہے ہی نا ادھر، اس کا برا ہونا اس کے ساتھ ہے، لیکن تمہاری جنت تو ادھر ہے نا، اس کا برا ہونا اس کے ساتھ، تمہاری جنت ادھر ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی جواب مجھے نہیں آتا تھا، لے جا میاں، اس کا کردار اس کے ساتھ ہے، تمہارا ایمان تو انہی کے قدموں میں ہے نا، تمہاری محبت تو ادھر ہی ہونی چاہیے نا۔ تم سلام عقیدت، سلام
اسلام عقیدت پیش کرو. تو میں نے کہا جی میں سچ بتاتا ہوں کہ اب بھی جب جاتا ہوں اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، تو میں دل میں یہ سوچ کر نہیں جاتا کہ میرے استاد ہیں اور میرے مرشد کریم ہیں. میں کہتا ہوں اے اللہ یہ حضور کی آل کے چشم و چراغ ہیں، مجھے ان کے دامن میں پناہ عطا فرما دے. بس تو مجھ سے اپنا غضب روک لے اور اپنا جلال مجھ سے روک لے. میں ان کے دامن کی پناہ چاہتا ہوں تو مجھے پناہ عطا فرما دے. تو ہم سب آج بھی امن چاہنے میں، عافیت دینے میں محتاج ہیں آل محمد کی پناہ لینے کے. اردا گرد میں ماحول میں تلخیاں بھی چلتی ہیں، گرمیاں بھی چلتی ہیں. آپ غلط کہنے والوں کو نہ دیکھیں، تلخ کہنے والوں کو نہ دیکھیں. بھئی دیکھو میں نے اپنے گفتگو کا پورا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس کے بعد آپ کو جاننا چاہیے نا کہ یہ جو آج ہم حضور کی آل کے متعلق نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ آج کا خود ساختہ نظریہ نہیں ہے. ہمارے اکابر امت، اسلاف امت اسی نظریے کو ہمارے پاس بطور امانت رکھ کر گئے ہیں. وہی امانت ہے جو آج ہم آپ کی خدمت میں یہ تمام نوکر ہم رسول اللہ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ خود بھی اہل سنت والجماعت کی روش اور عقیدے پر قائم رہنا، اپنے بچوں کو بھی یہ نظریہ سکھانا. میں حضور کے اس دور رس کلام کو ایک بار خراج سلام اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. وہ دور رس کلام جس میں حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، یہ جملہ تھا حضور رحمت عالم کا، ادبوا اولادکم، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تین چیزیں بتانا. اپنے نبی کی محبت انہیں بتانا، سکھانا، اپنے نبی کی آل کی محبت انہیں سکھانا، اور قرآن انہیں سکھانا. یعنی یہ پھر اب میں یہ حدیث کہہ کر کیا ثابت کر گیا کہ یہ نظریہ کہ آل محمد کی باتیں کرنا یہ خود رسول اللہ عطا فرما کر گئے ہیں، اور حضور کی محبت کا عنوان چھیڑتے رہنا یہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. کئی بار